اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اٹلی کی جانب سے تارکین وطن کو ڈپورٹ کیے جانے کے حوالے سے بنائی جانے والی نئی پالیسی اور ایک فہرست کی، جس میں اٹلی نے کچھ ممالک کے نام شامل کیے ہیں جن کے لوگوں کے کیسز 2 سال کے بجائے 4 ماہ میں نمٹائے جائیں گے اور ان کے کیسز مسترد ہونے کی صورت میں انہیں ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اٹلی نے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے فنڈز میں بھی اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ دی مایو کے مطابق فی الحال جو فنڈ ہے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے وہ 2 سے 4 ملین یورو تک کا ہے، لیکن اٹلی کی حکومت اس فنڈ کو 50 ملین یورو تک لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اٹلی کی جانب سے جن 13 ممالک کے نام فہرست میں ڈالے گئے ہیں ان میں افریقی اور یورپی ممالک کے نام شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ دی مایو کے مطابق ان ممالک میں الجیریا، موروکو، تیونس، البانیہ، بوسنیا، کیپ وردے، گھانا، کوسوو، شمالی مسیڈونیا، مونٹینیگرو، سینیگال، سربیا اور یوکرین کے نام شامل ہیں، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس لسٹ میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس لسٹ میں ایشیائی ممالک کے نام شامل نہیں ہیں، جیسا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ کے نام اب تک لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اٹلی کی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سابق وزیر داخلہ ماتیو سالوینی کی جانب سے سخت تنقید کے رد عمل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اٹلی کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس سال ستمبر تک 5000 سے زائد تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جانے والے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اٹلی کے سابق جو وزیر داخلہ ہے ماتیو سالوینی، انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کی تھی کہ انہوں نے تارکین وطن کی کشتیوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم اب اٹلی کی حکومت اس حوالے سے سختیاں کرنے جا رہی ہے۔ تنویر ارشاد اپنا تالیہ، اٹلی۔